اب آپ دیکھیے اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی. طارق بن زیاد کے غلام تھے خلیفہ کے, ٹھیک ہے, آپ سوچیں ایک غلام کو انہوں نے کمانڈر ان چیف بنا کے 7,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں بھیجا. اب اسپین کی اتنی بڑی سلطنت, ان کی تقریباً 1.5 لاکھ فوج تھی, اور آپ نے 7,000 سپاہیوں کو بھیج دیا کہ تم اسپین جا کے فتح کرو. اب ظاہر ہے ایمانی جذبہ اور ان کا یہ ول پاور تھی کہ ہم یہ فتح حاصل کر کے رہیں گے. دوسرے مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج بھی تھا, اور ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ جو لوکلز ہوتے تھے ہمیشہ مسلمان ان کو پہلے سے اعتماد میں لیا کرتے تھے, ایک اچھا امپریشن ڈالتے تھے, وہاں پہلے سے اپنے جاسوس بھیجتے تھے, وہ انہیں راضی کرتے تھے کہ بھائی اگر حملہ ہوگا تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے, یا اگر نہیں ساتھ بھی دو گے تو الگ بیٹھ جاؤ. تو طارق بن زیاد اپنا بحری بیڑا لے کے اور اسپین کی سرزمین پر لگر انداز ہوئے, اور وہاں جو تاریخی واقعہ ہے, جو تمام تاریخوں میں, یعنی انگریزوں نے بھی لکھا ہے, امریکنوں نے بھی یہ لکھا ہے, اور مسلمانوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ وہاں اترے 7,000 سپاہی, تو انہوں نے کشتیاں جلا دی. انہوں نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا تو سپاہی بڑے پریشان ہوئے. سپاہیوں نے کہا کہ سر یہ تو واپس جانے کا واحد راستہ ہے, جائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جائیں گے تو جب ہم جانے کے لیے آئے ہوں گے, ہم تو آئے ہیں اس ملک کو فتح کرنے کے لیے, یا تو ہم یہ ملک فتح کر لیں گے, یہاں پہ لڑتے ہوئے مر جائیں گے, تو لہٰذا اب تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے تمہارا وہ ٹارگیٹ ہے جس کے لیے تم آئے ہو, اب تم سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے دیکھیے قدرتی سائیکولوجیکل بات ہے, جب آپ کو پتا ہو نا آپ کمزور ترین آدمی ہیں, لڑنے کی سکت نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر میں نہیں لڑوں گا تو میں مارا جاؤں گا, تو آپ میں 6 گنی طاقت آ جائے گی, آپ آخر وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اگلا آپ کو مارنا. تو وہی طارق بن زیاد نے کیا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے راڈرک اس زمانے میں بادشاہ ہوتا تھا وہاں اسپین کا, بڑا پاورفل, بہت عیاش اور بہت سخت, اس کی 1.5 لاکھ فوج کو انہوں نے اور اسپین پر قبضہ کیا. اس کے بعد میں جب بنی امیہ کے لوگ آئے تو انہوں نے آ کے اسپین کو وہ اسپین بنا دیا جس نے یورپ پر, پورے یورپ پر, بلکہ پوری دنیا پہ کہتے ہیں 800 سال حکمرانی کی. یہ وہ دور تھا جب یورپ میں ڈارک ایجز, اور جتنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ سے لوگ آتے تھے وہ اسپین میں آتے تھے. جتنی ایجادات ہوئی دنیا کوئی ایجادات جو آج ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ وہاں سے ایجاد ہوئی, گولہ بارود وہاں سے ایجاد ہوا, گھڑی وہاں سے ایجاد ہوئی, اور ہماری مطلب ایک لمبی فہرست ہے, اتنا یہ ایڈوانس سب مسلمان ترقی یافتہ. ہیں. جی ترقی. اور یہ اگر جن لوگوں نے تصدیق کرنی ہے میری بات کی, وہ اسلامی ہسٹری اردو میں نہ پڑھیں, وہ برٹش میڈیا کھولیں, ٹھیک ہے نا, برٹش جو ہسٹورینس ہیں ان کی کتابیں تلاش کریں, اور اس میں آپ اسپین کا چیپٹر تلاش کر کے پڑھ لیں. آپ کو انگریز بھی اتنی ہی تعریف کرتے ہوئے سنائی دیں گے جتنی میں کر رہا ہوں. وہ دور اچھا. سنہری ترین دور تھا, اور تعلیم کی ایسی وہاں پر افراد تھی کہ جب وہاں پر قبضہ کیا گیا, یعنی وہاں پر عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کے, اور فرڈینینڈ ہوتا تھا وہ بادشاہ, اس نے کیا, اور انہوں نے پہلے ہی جس بھی ان کا طریقہ کار تھا انہوں نے مسلمانوں کو گروپوں میں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا, آپس میں لڑائیاں کرا دی انہوں نے. جب مسلمان ویک ہو گئے تو انہوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو کتاب وہاں پر کتاب خانہ تھا اسپین میں, انہوں نے سب پہلے اس کو قبضے میں کیا. وہاں سے 1.5 لاکھ کتابیں برآمد ہوئیں, جو یعنی دنیا کی بہترین کتابیں تھیں. اس سے انہوں نے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دی تاکہ مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ. تو لیکن یہ ہسٹری ہے مسلمانوں کی, بڑی رچ ہسٹری ہے, اور مسلمانوں کا آپ پڑھیں جس طریقے سے انہوں نے فتوحات حاصل کیے ہیں. ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی, لیکن اپنے جذبے کی بنیاد پر, اپنے اتحاد کی بنیاد پر انہوں نے وہ جنگیں جیتی. اور ایسے ایسے حیرتناک واقعات ہیں. حضور کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے, جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر, 313 مسلمان تھے جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے, چند لوگوں کے پاس گھوڑے تھے, باقی پیدل. کے پاس جناب کا اسلحہ تھا, سامان تھا, اونٹ تھے, گھوڑے تھے, لیکن مسلمانوں نے شکست دی. وہ پہلی فتح تھی مسلمانوں کی. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ بڑی رچ ہے, اور ہم بہت بڑی قوم ہوا کرتے تھے. یہ تو ہم نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہے. اور یہ میں جب سوچتی ہوں تو مطلب انشاءاللہ یہ ایک واقعات فخر آئندہ بھی ہوتا ہے. میں سناؤں گا تاکہ ہماری نئی نسلوں پر, اگلے پروگرام میں بالکل, یہ انشاءاللہ آپ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیا شخصیت تھی. اور آپ انگریزوں کو پڑھیں, آپ بالکل. کی تعریفیں انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی لکھی ہیں, اتنی میرا خیال ہے انہوں نے اپنے بندے کی نہیں لکھی. اچھا, ظاہر کوئی وجہ تو تھی, تو انہوں نے دشمنوں نے بھی تعریفیں کی. یہ بات تو ہے کہ کوئی خوبی ہوتی ہے تو دشمن
تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے مسلمان اپنے بارے میں اس زمانے میں کہا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. دیکھیں آپ ایک جگہ پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ قبضہ رکھ نہیں سکتے اگر آپ میں انتظامی صلاحیت نہ ہو، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور مقامی لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں. مسلمان جس جگہ بھی گئے، جو جگہ انہوں نے فتح کی، انہوں نے اپنے برتاؤ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کا دل جیت لیا. وہاں کے لوگوں نے پھر ان کا ساتھ دیا، اسی لیے جہاں بھی گئے وہاں وہ لمبے عرصے تک حکمرانی کرتے رہے. بالکل. اور بڑا ایک فتوحات کا بڑا لاتعداد ایک سلسلہ ہے جو مسلمانوں نے کیا ہے. پکڑا تھا. ایک آپ لوگوں کا اخلاق ہے نا، انہوں نے آپ نے ہم سے کوئی مٹھائی کو بھی پوچھی نہ، آپ نے کبھی چائے آفر کی نہ، آپ نے کبھی کوئی پیکٹ میں ڈال کے کوئی گفٹ بھیجا. آپ فرق دیکھ لیجیے. آپ ایک آپ ہیں اور ایک آصف صاحب ہیں جو میز کے نیچے سے ہی نہیں نکلتے. جب پروگرام شروع ہوتا ہے وہ جان کے گھس جاتے ہیں کہ کہیں حسن صاحب کوئی فرمائش نہ کرتے. ہاں ذرا بتائیں نا اپنے جاسوس کے ذریعے. میں آپ کو بتاؤں کرنے کے علاوہ عورتوں کی طرح تانے بھی دے سکتا ہوں. اچھا یہ بھی ہے ذرا. اچھا چلے تانے دکھائیں. ماہر ہیں، ذرا تانے دے کے دکھائیں. اے بہن تانا تو میں نے آپ کو دیا ہے. آپ سے میں کیا امید رکھوں؟ آپ کیا آپ کو باتیں بنانے کی ماہر ہیں، بڑھ چڑھ کے باتیں کرتی ہیں کہ زبان آپ کی قینچی کی طرح چلتی ہے، لیکن ایک ٹوٹی کوڑی کا کام آپ نہیں کرتی. میری کتنی تعریفیں ہو گئی ہیں اس پروگرام میں. اور آپ یہ دیکھیے میں نے کتنی فلوئنٹلی تانے دیے. میں نے نہیں، آپ ڈراموں میں کام کر سکتے تھے، یا آپ نے نہ کر کے خود بہت بڑا ظلم کیا ہے. پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرتا ہے. جو اس نے کیا میرے لیے بہتر ہی کیا. ممکن ہے میں اس میں بعد میں ناکام رہتا. لوگ مجھے کہتے یار تم کامنٹری اچھی کرتے تم ڈراموں میں کیوں آ گئے؟ تو جو پتہ چلا ڈائلاگ کامنٹری بہترین ہوتا ہے. ہاں، ڈائلاگ کامنٹری کے سٹائل میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. بھائی میں اس معاملے میں بڑا محتاط تھا. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ مجھے ہاکی کی آفر ہوئی، اور وہ بھی کس سے ہوئی؟ لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان صاحب تھے سیکریٹری، اور جنرل ضیاء الحق کے وہ سیکریٹری تھے. بڑے اسٹرانگ آدمی تھے، لوگ کانپتے تھے ان سے. اچھا مجھے کرکٹ میں اپروو انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کو میں اس میں لے گیا. میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا. انہوں نے ایک دفعہ کے ذہن میں آ گیا کہ یار ہاکی کی کامنٹری کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، تو حسن جلیل وہ اگلا ٹورنامنٹ آ رہا ہے ورلڈ کپ، اس میں کامنٹری کر. اچھا میں بڑا اسٹیشن ڈائریکٹر نے بلا کے کہا. 2-3 دن تو میں بڑے نشے میں رہا. میں کتابیں لے کے آیا، لوگوں کے بارے میں نے معلومات حاصل کرنی شروع کی. پھر میں بیٹھا آرام. میں نے کہا یار کہ ہاکی کے الفبے بتانی ہے، ٹیکنیک تمہیں آتی، تم تیاری کر رہے ہو کتابوں سے، لوگوں سے. اچھا کل کو ایسا نہ ہو جب آپ ہاکی کامنٹری کریں تو لوگ کرکٹ والے کہیں اور یار وہ ہاکی والے کہیں یار یہ تو کرکٹ کے سٹائل میں تو کامنٹری کر رہا ہے، اور کرکٹ والے کہیں جو ہے کہ یار یہ تو ہاکی کے سٹائل میں کرکٹ کامنٹری کرنے لگا ہے. تو میں نے کہا نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سیکرٹری صاحب سے بات کریں. میں نے پھر سیکرٹری صاحب کو بڑی مشکل سے فون کیا. ان کو ان کا رویہ بڑا حیرتناک تھا. وہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے حسن جلیل صاحب مجھے آج پہ مان ہے. میں نے پہلی بھی دفعہ جب آپ کو سلیکٹ کیا تھا تو مجھے آپ پہ بڑا اعتماد تھا، اور آج کے دن آپ نے حساب کر دیا کہ آپ ایک پیور پروفیشنل آدمی ہیں. لوگ تو بھاگتے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی پیور پروفیشنل بات کی ہے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور بالکل آپ ٹھیک ہے، میں آپ اسٹیشن ڈائریکٹر کو کہہ دیتا ہوں، آپ کو بالکل نہیں کہیں گے. آپ اپنی کرکٹ کی کمیٹی میں لگے رہیں. ہاں آپ چاہتے تو کر سکتے تھے. آپ چاہتے نہیں کوئی ہے نا. دیکھیے کام آپ وہ کرنی جو آپ کو آتا ہے، جو مہارت ہے آپ کو، وہ کام کبھی نہ. ہاں وہ کبھی نہ. مثلا مجھے کہا جائے آپ کے اگر کہ جی جو ہے نا آپ بہت اچھا میٹھا بناتی ہیں، مجھے وہ فلاں میٹھا تم بنا لو، اور وہ بھی چاول میٹھے. ہاں کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اٹھک بیٹھک کریں گی، اور اس کے بعد جا کے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اب میں 2-3 دن افسوس کرتی رہوں کہ میں نے کیا کھایا. اللہ حسن بھائی آپ بڑے برجستہ قسم کے نا جملے بولتے ہیں، اور میں بعض اوقات میں بہت سیریس موڈ میں بات کر رہی ہوتی ہے اور آپ ایسا جملہ پھینک دیتے ہیں نا کہ مطلب کہ ہاں کہ وہ اثر نا بہت دیر تک رہتا ہے. وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی میں لیٹی جب سونے لگتی ہوں تو لیٹ کے بھی ہنس رہی ہوتی ہوں. نہیں اب آپ استعمال کر سکتی ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور بعد میں آئے تو آپ اگلے پروگرام میں آ کے پہلے ہنس لیجیے گا، پھر بات شروع کیجیے گا. ہاں اب ایسا بھی نہیں، مجھے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آپ کی اچھا آپ گھر پہ بھی ایسے چٹکلے چھوڑتے؟ ہاں میری ایسی ہے، ہر جگہ پہ
بچوں کے ساتھ میرے ساتھ بے انتہا اٹیچ ہیں، اور خیر علاوہ میری محبت کے اور میری سافٹ نیچر کے، لیکن ایک ان کو مزہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو میں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں نا، جو جملے یہ جملے جو ہے نا، اپنے والد کو بھی وہ کہتے ہیں، دادا ابو جو ہے نا، دادا ابو جو ہے نا وہ بڑی مزے کی کامیڈی کرتے ہیں، وہ کامیڈی کہتے ہیں. نہیں ویسے ایک بات ہے، جملے پھینکنا کسی پہ، جملے کسنا، جملے بنانا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک عطا کرتا ہے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں شائستگی تہذیب کا، اور یہ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اس سے. اور میری طرح وہ کھلکھلا کے ہنستے رہیں. باقی آصف کا تو ہمیں نہیں پتا. ہاں میرا خیال کسی دن انہیں بھی پروگرام میں لائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کی پراسرار شخصیت کا پتہ چلے اور کر کے اندازہ ہو کہ وہ کس مہم پہ ہیں. یہ تو پوچھنا پڑے گا واقعی کون سی مہم پہ ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام مزید انشاءاللہ کمنٹس آئیں گے، وہ سارے کمنٹس بھی لائیے گا، پھر ان میں سننے والوں کو بھی کوئی مزیدار جملے سنائیں گے. ٹھیک ہے. اور پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے، تو کوئی ایک آدھ جملہ کسی کے لیے. کسی کے لیے کیا، بس سننے والوں کے لیے ہی کہ پروگرام سنتے رہیے. بس ایک شکایت ہے، میں نے کہا شاید ایک آدھ جملہ اپنی بیگم کے لیے. ہاں نہیں وہ تو پھر مجھے کم از کم 5 جملے سننے پڑیں گے، تو میں یہ رسک لینے تیار نہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے سننے والوں کے لیے ایک جملہ. اب یہی ہے کہ سنتے رہیے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، ساتھ میں کچھ لکھ کے ضرور بھیجا کیجیے، ورنہ پھر میں آپ پر بھی جملے بازی شروع کر دوں گا. واہ یہ مزیدار چیز ہو جائے گی. ہاں یہ دھمکی ہے باقاعدہ. ہاں دھمکی ہے. ہاں یقین کریں میں تو فین ہو گئی ہوں آپ کے جملوں کی. چلے اچھا ہے، آپ گرمی میں آپ کو آس پاس ہونا چاہیے کہیں. ہاں ملت فین ہو گئی ہوں میں تو. وہی میں نے کہا نا کہ گرمی میں آپ کو تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اور حسن بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ